ڈاکٹر اسلم فروخی صاحب کی بات سے آپ نے کیا اندازہ لگایا؟ میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ ان کو غالب کا شعر سمجھ میں نہیں آیا، اسی لیے انہوں نے غالب کا ہرنیا کہہ دیا، کیونکہ غالب کو ہرنیا کے علاوہ تمام بیماریاں تھیں۔ ہاں، اگر شیفتہ کے بارے میں کہتے کہ انہیں ہرنیا تھا تو میں یقین کر لیتا، کیونکہ شیفتہ کو ہرنیا تھا۔ ابھی آپ نے غالب کا کون سا شعر سنایا مجھے؟ میں نے غالب کا شعر سنایا، اوئے بہرے خدا تجھے غرض کرے، میں دل کی بازی میں ڈیفیٹ کھا چکا اور بدبخت مجھ سے کہتا ہے کہ آواز نکالوں۔ بقول آپ کے یہ غالب کے بڑے شعروں میں سے بہت بڑے شعر میں سے۔ یہ غالب کا شعر نہیں، یہ غالب کا چیتا ہے۔ اوئے بہرے خدا تجھے غارت کرے، مجھے محبت نہیں، کی اس طرح بازی مجھے نہ کہیے، اس طرف دیکھ کے کہیے، ہاں، اس طرف دیکھ کے کہیے۔ اوئے بہرے خدا تجھے غارت کرے۔ نہیں، ادھر ہی دیکھیے، وہیں مستقل وہیں دیکھیے، مفہوم الگ ہو جاتا ہے۔ اوئے بہرے خدا تجھے غارت کرے۔ نہیں، یہ ہاتھ کا اشارہ بھی نہیں، اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ ادب میں آپ کا کوئی مقام نہیں ہے۔ اوئے بہرے، نہیں، یہ تو اور غلط ہوگا، کیمرے وہاں ہیں۔ اوئے بہرے خدا تجھے غارت کرے، عشق کی بازی میں مجھے ڈیفیٹ ہو گئی ہے اور بخت تو کہہ رہا ہے کہ میں آواز نکالوں۔ جی، کون سا شعر ہو سکتا ہے یہ؟ سنائے غارت گرے جن سے وفا سن، شکست قیمت دل کی صدا کیا۔ یہ تو شعر سنایا آپ نے، میں نے تھاٹ پہلے بتا دی تھی۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، خدا نہ کرے، خدا کے واسطے یہ تھاٹ جو میں نے بتائی ہے یہ کسی اور کو مت بتائیے گا، کتاب چھپنے دیجیے، ورنہ کسی کو اگر بھنک بھی پڑ گئی تو اپنے نام سے کتاب چھپوا لے گا۔ میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، میرے خیال میں مزید گفتگو ذرا مشکل ہے آپ سے۔ دیکھیے، نالج حاصل کرنا کوئی بری بات نہیں ہے، نالج میں اضافہ کیجیے، اضافہ۔ غالب نے ایسے ایسے شعر کہے ہیں جس کے پیچھے ایسی ایسی تھاٹ ہے کہ میں بتا نہیں سکتا۔ اب میں غالب کا آپ کو ایک شعر سناتا ہوں۔ عرض کیا ہے، ابے یہ کون سی جگہ مجھے لے آیا، جہاں نہ بجلی ہے نہ پانی ہے، ایسا لگتا ہے اپنے ہی گھر میں ہوں، نہ اس بلڈنگ میں آرام نہ اس گھر میں آرام۔ دیکھیے کیا تھاٹ ہے۔ یہ کس غزل کا شعر ہے؟ یہ دیوان میں تھا۔ دوبارہ پڑھے شعر یہ۔ دوبارہ یہ ہے، ابے یہ مجھے کس جگہ لے آیا، جہاں نہ بجلی ہے نہ پانی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اپنے ہی گھر میں ہوں، ایسا لگتا ہے جیسے اپنے ہی گھر میں ہوں، نہ اس بلڈنگ میں آرام نہ اس گھر میں آرام۔ کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا۔ وزن میں پڑھیں، وزن میں، کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ وزن میں پڑھیں، آپ نے وزن میں پڑھا کچھ؟ چلانے کی ضرورت نہیں، تھاٹ ہمیشہ وزن میں ہوتی ہے۔ اس شعر میں بھی آپ نے ابھی تلاش کر لیا، کوئی ویرانی سی ویرانی ہے، دشت کو دیکھ کے گھر یاد آیا، اس میں ابے کہاں سے ہے؟ دیکھیں، اب میں اس کی وضاحت کرتا ہوں۔ غالب جو ہے کسی ایسی جگہ مر جاتے نہیں جاتے جہاں پر کوئی نہیں ہوتا، ویرانی میں کبھی نہیں جاتے غالب، ویرانی سے ڈرتے تھے۔ وہ اصل میں جاتے تھے رات کو گانا سننے اور پینے پلانے۔ اب جس جگہ وہ جاتے تھے وہاں پر روشنی بھی بہت ہوتی تھی اور لوگ بھی بہت ہوتے تھے۔ نہ جانے میر مہدی مجروح نے غالب کو وہاں اکیلا کیوں چھوڑ دیا، شاید اسی لیے غالب نے یہ کہا، ابے یہ کس جگہ پہ لے آیا جہاں نہ بجلی ہے نہ پانی ہے، لگتا ہے اپنے ہی گھر میں ہوں، نہ اس بلڈنگ میں آرام نہ اپنے گھر میں آرام۔ آپ جلدی اپنی کتاب چھپائیں۔ جی، میں چھپوا رہا ہوں۔ 1000 تو میں خرید لوں۔ نہیں، میں نے 2000 چھپوائی ہے۔ 1000 اور کون لے گا؟ 1000 ڈاکٹر اسلم فروخی کو دوں گا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں آپ سے کیا بات کروں، ایسا ادیب میری نظر سے پہلے نہیں گزرا۔ یہ اصل میں بات یہ ہے کہ آپ ایک باتونی شخصیت ہیں، آپ کا ادب میں کوئی مقام نہیں ہے، ورنہ آپ کو میری شخصیت کی سمجھ آ جاتی۔ کیا آپ مستقل مجھے باتونی کہہ رہے ہیں؟ جی، اب دیکھیے، میں آپ کو غالب کا ایک شعر سناتا ہوں، ایک تھاٹ سناتا ہوں۔ ان کا ہے، ٹوٹے ہوئے آئینے کے سامنے غالب اپنا منہ لے کے کھڑے ہوئے،
ٹوٹے ہوئے آئینے کے سامنے غالب اپنا منہ لے کے کھڑے ہوئے. ٹوٹے ہوئے شیشے میں آدھا منہ نظر آیا. دل محسوس کے رہ گئے. وہ تو جا رہے تھے محبوبہ کو اپنا منہ دکھانے. انہوں نے سوچا یہ منہ لے کے جاؤں گا کیونکہ ان کی محبوبہ کو اپنے منہ پہ بڑا ناز تھا. چپل میں سے کیل نکل گئی. جی ابھی تو خالی چپل میں سے نکلی ہے. جی مقرر. ٹوٹے ہوئے آئینے کے سامنے غالب اپنا منہ لے کے گئے. ٹوٹے ہوئے آئینے میں آدھا منہ نظر آیا. دل محسوس کے رہ گئے کیونکہ وہ تو محبوبہ کو اپنا دل دینے جا رہے تھے. پھر سوچا یہ منہ لے کے جاؤں گا کیونکہ ان کی محبوبہ کو اپنے منہ پہ بڑا غرور تھا. یہ غالب کے علاوہ کسی کی تھا. سن لیا میں نے شعر ڈھونڈ رہا ہوں. کس شعر کا ہے یہ مطلب؟ ڈھونڈے پکڑ لیا شعر. پکڑ میں آیا باتونی صاحب؟ پکڑ میں آیا؟ پھر سنا دوں آپ کو اگر آپ کہیں تو. پلیز نہیں. ٹوٹے ہوئے آئینے کے سامنے اپنا منہ لے کے کھڑے ہوئے. ٹوٹے ہوئے آئینے میں آدھا منہ نظر آیا. دل محسوس کے رہ گئے کیونکہ محبوبہ کو وہ اپنا دل دینے جا رہے تھے. سوچا یہ منہ لے کے جاؤں گا کیونکہ ان کی محبوبہ کو اپنے منہ پہ بڑا غرور تھا. پکڑ میں آیا؟ آئینہ دیکھ اپنا سا منہ لے کے رہ گئے. صاحب کو دل نہ دینے پہ کتنا غرور تھا. واہ واہ واہ. لیکن میں نے تھاٹ پہلے بتا دی تھی. آپ تھاٹ لکھنے سے پہلے شعر بھی لکھتے ہیں اوپر؟ جی بالکل لکھتا ہوں. تو پھر آپ شعر کیوں نہیں سناتے؟ لکھنے کی ضرورت نہیں. تو پھر آپ شعر کیوں نہیں سناتے؟ جی ہاں. اب میں آپ کو غالب کا ایک شعر سناتا ہوں. ٹھیک ہے؟ جی. وہ ہے آج بہت ٹکا رہا ہے بزم غیر میں یارب. آج بہت ٹکا رہا ہے بزم غیر میں یارب. نہ کاپی ہے نہ پینسل ہے پھر بھی مردود امتحان لینا چاہتا ہے. مقرر. آج بہت ٹکا رہا ہے بزم غیر میں یارب. نہ کاپی ہے نہ پینسل ہے پھر بھی مردود امتحان لینا چاہتا ہے. اب یہ میں نے آپ کو شعر سنا دیا. ادھر ادھر کر کے الفاظوں کو آپ ان کو ادھر ادھر کر کے شعر مکمل کر دیجیے.